اور اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کا، جہاں سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ برطانیہ میں نرسز کے خلاف نسل پرستانہ واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ ہے 55% کا اضافہ 55% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نسل پرستی کے واقعات ہو رہے ہیں نرسوں کے خلاف۔ نوید عالم صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں یو کے سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نوید صاحب، اب یہ جو برطانیہ میں رائل کالج آف نرسنگ کی رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق نرسوں کے خلاف جو نسلی امتیاز اور بدسلوکی کے جو واقعات ہیں ان میں 55% اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی عباس صاحب، برطانیہ کا جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے اس میں بہت بڑی تعداد امیگرنٹس کی ہے۔ پچھلے ایک سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ امیگرنٹس کے خلاف ایک پوری میڈیا کمپین لانچ کی گئی ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے یا سوشل میڈیا پر ہر وقت امیگرنٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور جو ہمیشہ ہیڈ لائنز ہوتی ہیں ان میں ایک ہیڈ لائن امیگرنٹس کے خلاف ضرور ہوتی ہے کہ امیگرنٹس کو اس ملک سے نکالا جائے۔ حالانکہ جو امیگرنٹس ہیں وہ سوسائٹی میں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر ہو، ٹرانسپورٹ سیکٹر ہو یا ہیلتھ سیکٹر ہو، اس میں بہت بڑی تعداد جو 70 سے 80% جو لوگ ہیں وہ تارکین وطن ہیں۔ جب مسلسل ان کے خلاف سوشل میڈیا کمپینز لانچ کی گئی، اس کا اثر سوسائٹی پہ پڑا، اور سوسائٹی کے جو لوگ ہیں اب جو ہاسپٹلز میں علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو آگے امیگرنٹ سے ملتے ہیں، وہی ان کا علاج کرتے ہیں، وہی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نسلی امتیاز اب اس سوسائٹی میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی ان کے رنگ، نسل، مذہب کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق 55% اضافہ ہوا ہے اس نسلی امتیاز کے واقعات میں۔ اچھا، رائل کالج آف نرسنگ کا اس حوالے سے حکومت سے کیا کوئی مطالبہ بھی سامنے آیا ہے؟ نیشنل ہیلتھ سسٹم کی جو یونین ہے اویس صاحب، انہوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ اس ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ حکومت لیبر پارٹی کی ہے اور لیبر پارٹی ہمیشہ امیگرنٹس کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ لیکن پچھلے 6 ماہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ میڈیا اور لوگوں کے پریشر کی وجہ سے جو برطانوی پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر ہیں، انہوں نے بھی ایسی زبان کا استعمال کرنا شروع کیا ہے جو کہ امیگرنٹس کے خلاف جاتی ہے۔ جو یونین ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے اور دوسرے پولیٹیشین سے کہ ہر وقت جو ہے وہ امیگرنٹس کو ڈسکس نہ کریں، اس کے بہت زیادہ نیگیٹو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کے سٹاف ممبرز پر پڑ رہا ہے۔ اور حکومت کا اس رپورٹ پر کیا رد عمل ہے، اور کیا اس نسلی امتیاز کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی اقدامات کیے جانے کی کوئی پلان سامنے آیا ہے؟ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان کی جو اپلیکیشن تھی نرسنگ سٹاف ممبرز کی، اس کو ریویو کے لیے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے پاس یہ اپلیکیشن چلی گئی ہے، وہ ریویو کے بعد ہی اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے۔ لیکن ابھی تک کوئی حکومتی موقف سامنے نہیں آیا، لیکن کچھ ایم پیز ہیں جو لیبر کے یا اپوزیشن پارٹیز کے، انہوں نے اس کو پریشان کن انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بڑی پریشان کن ہے، کیونکہ جو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے یہ ایک بیک بون ہے، اور اس میں ہم نے جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ میجورٹی وہ امیگرنٹس کی ہے۔ اگر امیگرنٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تو جو کافی مشکلات ہو سکتی ہیں حکومت کے لیے بھی، اور جو لوگ عام لوگ ہیں جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے علاج میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، نرسنگ جیسے شعبوں میں جو امیگرنٹ جو سٹاف ہے اس کے ساتھ امتیازی سلوک خود برطانیہ کا جو صحت کا شعبہ ہے اس کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ ویسا پوری سوسائٹی میں جو اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہوتی ہے وہ امیگرنٹس ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم ایکس کھولیں، فیس بک کھولیں، سوشل میڈیا کا کوئی بھی ہم ایپ کھولیں یا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر اگر نظر دوڑائیں تو 1 یا 2 خبریں امیگرنٹس کے خلاف ضرور ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو نرسنگ سٹاف ممبرز ہیں ان کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے حکومت کو اویئرنیس کمپین لانچ کرنی پڑے گی۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یونین جو ہے وہ 1 یا 2 دن کی ہڑتال پہ چلی جائے۔ اگر وہ 1 یا 2 دن کی اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں
تو پہلے ہی جو لوگ ہیں ان کو 6 ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے آپریشن کے لیے. تو تقریباً 1 ملین سے زائد لوگوں کا جو بیک لاگ ہے جن کو بر وقت جن کے آپریشن ہونا تھے وہ نہیں ہو پا رہے کیونکہ NHS پر پہلے ہی پریشر ہے. اگر حکومت کی طرف سے کوئی مثبت اقدامات نہ اٹھائے گئے تو ہو سکتا ہے کہ نرسنگ سٹاف وہ اسٹرائک پہ چلا جائے اور مریضوں کے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں. اچھا، برطانیہ جیسا ملک جس کے اقدار اور معاشرتی جو اس کی تہذیب ہے اس کو بڑا دنیا میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اب نسل پرستی اور انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں اس طرح کے واقعات. تو کیا حکومت کی طرف سے تارکین وطن سے متعلق کوئی سخت ہوتی ہوئی پالیسی اور جو سیاسی بیانیہ ہے یہ اس کی وجہ بن گیا ہے؟ ویسا تارکین وطن کے خلاف ایک مسلسل بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور کیونکہ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے ملک کی. پچھلے 15 سال ٹوری حکومت نے یہاں پہ رول کیا، 1 سال تقریباً مکمل ہونے کو ہے لیبر پارٹی کو، لیکن وہ بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کر سکے جس سے معیشت میں کوئی بہتری آئے. اسی وجہ سے جو برطانوی معاشرہ ہے وہ اس وقت تقسیم ہے کیونکہ معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو روزگار کی سہولتیں نہیں مل رہی اور بہت زیادہ ٹیکسز کی وجہ سے لوگوں پر بہت زیادہ پریشر ہے. اور اس کو ایز اے اسکیپ گوٹ آپ کہہ لیں یا ایک آسان ٹارگٹ کے طور پر تارکین وطن کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا جو کہ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی غلط بیانیہ ہے جس کے معیشت پر مزید منفی اثرات پڑیں گے. اور کیونکہ جو امیگرینٹس ہیں یہاں پہ پوری دنیا سے امیگرینٹس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، سکولز ہو، نرسنگ ہو، ٹیچنگ ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ریسٹورنٹس ہو، ہر جگہ آپ کو امیگرینٹس ہی ملتے ہیں، وہی اس معیشت کو چلا رہے ہیں. اگر یہی بیانیہ چلتا رہا تو برطانوی معیشت کے لیے اگلا سال بھی صورتحال ان کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ ادا کریں گے. نوید عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نرسوں کے خلاف برطانیہ میں نسل پرستانہ واقعات میں اضافے پر بات ہو رہی تھی، اور اب آپ کو ایک خبر دیتے ہیں جس کا تعلق ہے پاکستان اور چین سے. چین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلا بازوں کو اپنے خلائی اسٹیشنز کے جو مشنز ہیں ان کے تحت ایک مختصر مدت کے مشن پر خلا میں بھیجے گا. تو اب پاکستانی خلا نورد جو ہیں وہ خلا میں جائیں گے چین کے تعاون سے، اور چینی جو خبر رساں ادارہ ہے شنوا، اس کے مطابق یہ فیصلہ چین کے انسان بردار جو خلائی پروگرام ہے جس کا نام ہے CMSA، اس کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا. اور ان کے مطابق پاکستانی خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے اور مشن کے دوران سائنسی تجربات اور آپریشنل سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں گے. چین کا جریدہ ہے گلوبل ٹائمز، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستانی خلاباز عملے کے ساتھ معمول کے فرائض بھی انجام دیں گے. اور یہ اعلان جو ہے یہ رواں سال مارچ میں سپارکو اور چین کے درمیان ہونے والا جو CMSA تعاون کا معاہدہ تھا اس کے بعد سامنے آیا، جس کے تحت پاکستان کے پہلے انسان بردار مشن کو چین کے خلائی اسٹیشن کے ذریعے بھیجنے پر اتفاق ہوا تھا. اور اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاہدہ چین کی جانب سے ایک قابل قدر اقدام ہے جو کہ دونوں ممالک کے درمیان خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط کرے گا. اور ابھی ہم نے کچھ دن پہلے یہ دیکھا بھی تھا کہ 19 اکتوبر کو پاکستان کی جو خلائی ایجنسی ہے سپارکو، اس نے چین کے لانچ سینٹر سے پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کامیابی سے خلا میں بھیجا تھا. HS-1 یہ خلا میں بھیجا گیا تھا اور اسے پاکستان کے خلائی پروگرام میں ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا گیا ہے. اور یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو کہ زمین اور فضا کے باریک ترین رنگی بینڈز کا تجزیہ کر کے جو ماحولیاتی، زراعتی اور سائنسی تحقیق میں یہ مدد فراہم کرے گا. تو ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستان کا جو اسپیس کا شعبہ ہے اس کے لیے.